گلیورز ٹریولز کی کہانی کا خلاصہ۔ اس ناول کی کہانی لیموئل گلیور کے 4 سفروں پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی بنیادی ساخت میں سندباد جہازی کے 7 سفروں سے ملتی جلتی کہانی ہے، کیونکہ ان دونوں کرداروں کے اندر کوئی ایسی چل ہے جس کی وجہ سے وہ ہزار مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اگلا سفر کرنے سے باز نہیں آتے۔ البتہ دونوں کی گہرائی میں وہی فرق ہے جو کسی عام کہانی اور ایک اچھے ناول میں ہو سکتا ہے۔ سندباد کو جو واقعات پیش آتے ہیں، جو کردار ملتے ہیں، وہ محض کردار اور واقعات ہی ہوتے ہیں جو صرف کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے تخلیق کیے گئے، جبکہ گلیورز ٹریولز میں یہ سب چیزیں علامتی سطح پر اپنے عہد کے تہذیبی اور فکری مسائل کی نمائندہ بن جاتی ہیں۔ ناول کا آغاز ایک مختصر تمہید سے ہوتا ہے جس میں گلیور اپنی ابتدائی زندگی اور پس منظر کا اجمالی ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پہلے سفر کی رداد ہے۔ یہ سفر 4 مئی 1699 سے شروع ہوتا ہے، جس سے گلیور کی واپسی تقریباً 3 سال بعد ہوتی ہے۔ اس سفر کے دوران ایک حادثے کے نتیجے میں اپنا بحری جہاز تباہ ہو جانے پر گلیور سمندر کی طوفانی لہروں پر بہتا بہاتا ایک اجنبی جزیرے پر جا پہنچتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب دیس ہے جہاں کے باشندے قد و قامت میں بہت چھوٹے ہیں۔ ان سب کی عمومی جسامت گلیور کی محض چیچی انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ملک للی پٹ کہلاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ان بونوں کا قیدی بن چکا ہوتا ہے۔ اس ملک میں اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بعد میں جب وہ اپنے عمدہ رویے اور نرم مزاجی کا یقین دلاتا ہے تو اسے شاہی دربار سے پسندیدگی کی سند مل جاتی ہے۔ اسے اس شرط پر شہر میں آزادانہ گھومنے کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ کسی باشندے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ للی پٹ مزاج کے اعتبار سے عجیب ملک ہے۔ یہاں کے باسی ظاہری آداب اور سطحی رسومات پر حد سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے تنازع گہری سیاسی کشمکش کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ مثلاً ایک جھگڑا صرف اس بات پر شروع ہو گیا تھا کہ انڈے کو کس طرف سے توڑنا شروع کیا جائے۔ یہاں رہتے ہوئے گلیور کئی دفعہ ان کے کام آتا ہے۔ ایک دفعہ شہر میں آگ لگ جاتی ہے جسے گلیور اپنے سسو سے بجھا دیتا ہے۔ دوسری طرف للی پٹ کی دیرینہ دشمن ریاست بلیفسکو سے جنگ شروع ہوتی ہے تو گلیور اپنی طاقت کے ذریعے للی پٹ کو فتح دلوانے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم جب وہ بلیفسکو کو مکمل زیر نگین بنانے سے انکار کرتا ہے تو بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے گلیور پر غداری کا الزام عائد ہوتا ہے۔ شہر میں برسر عام سسو کرنے پر بھی اسے مطعون کیا جاتا ہے اور ان جرائم کی پاداش میں اس کو ہمیشہ کے لیے اندھا کرنے کی سزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن سزا پر عمل درآمد سے پہلے گلیور اپنے ایک درباری دوست کی مدد سے للی پٹ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں سے بلیفسکو پہنچتا ہے اور ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے سمندر کا رخ کرتا ہے۔ آخرکار ایک جہاز کی مدد سے وطن واپس پہنچتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ للی پٹ کے کچھ جانور بھی رکھ لیے تھے جو اس کے ہم وطنوں کی دلچسپی اور حیرت کا سبب بنتے ہیں۔ حصہ دوم بروبڈنگ نیگ کی جانب سفر پر مبنی ہے۔ یہ سفر 20 جون 1702 سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 4 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ گلیور دوبارہ سمندری سفر پر روانہ ہوا تو طوفان کے سبب اس کا جہاز رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ گلیور اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کے باعث ایک نامعلوم جزیرے پر تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ جزیرہ بروبڈنگ نیگ ہے، جہاں کی گھاس درختوں جتنی بلند اور باشندے دیو قامت ہوتے ہیں۔ یہاں گلیور کی قد و قامت ان لوگوں کی بالشت برابر ہوتی ہے۔ ایک دیو قامت کسان اسے پکڑ کر اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اس کی بیٹی گلیور کا خیال رکھتی ہے۔ کسان گلیور کو تفریح طبع کے طور پر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اس تماشے سے وہ پیسہ کماتا ہے، مگر جب گلیور کی صحت بگڑنے لگتی ہے تو وہ اسے ملکہ کو فروخت کر دیتا ہے۔ ملکہ کے حکم پر گلیور کے لیے ایک مخصوص چھوٹا سا مکان تیار کیا جاتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ ہر جگہ لے جا سکتا ہے۔ اس جزیرے میں اس کے بعد کافی دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ دیو قامت زنبوروں سے لڑتا ہے، پھر ایک بندر کے ساتھ اس کا کافی شغل ہوتا ہے۔
ایک مقام پر اس کی بروبڈنگ نیگ کے بادشاہ سے یورپ کی سیاست و سماج پر گفتگو ہوتی ہے۔ بادشاہ ان باتوں سے سخت مایوس ہوتا ہے، بالخصوص جب وہ بارود اور توپوں وغیرہ کے استعمال کا ذکر سنتا ہے۔ اس حصے کا انجام یوں ہوتا ہے کہ ایک دن ایک سمندری سیر کے دوران ایک عقاب گلیور کو مکان سمیت اٹھا کر لے جاتا ہے اور سمندر میں گرا دیتا ہے۔ وہاں سے وہ ایک جہاز کے ذریعے بحفاظت اپنے وطن واپس پہنچ جاتا ہے۔ حصہ سوم مختلف علاقوں کا سفر ہے۔ یہ سفر 5 اگست 1706 کو شروع ہوتا ہے۔ ایک بحری قزاق کے حملے کے بعد گلیور ہندوستان کے قریب ایک ویران چٹانی جزیرے پر تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب ہوائی جزیرہ لپوٹا ہے۔ یہاں کے باشندے موسیقی، ریاضی اور فلکیات کے شوقین ہیں، مگر ان علوم کو عملی زندگی میں برتنا نہیں جانتے۔ لپوٹا کے حکمرانوں نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ اپنے اڑتے ہوئے جزیرے کے ذریعے زمین پر موجود شہروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر کوئی شہر بغاوت کرے یا حکومتی احکامات نہ مانے تو لپوٹا کا جزیرہ اس شہر کے اوپر آ کر منڈلانے لگتا ہے۔ اگر شہر پھر بھی نافرمانی کرے تو اوپر سے بڑے بڑے پتھر برسائے جاتے ہیں تاکہ ان کو سزا دی جا سکے۔ سب سے زیادہ سنگین صورت میں پورا جزیرہ اس باغی شہر پر نیچے آ کر اسے تباہ بھی کر سکتا ہے۔ گلیور اس ریاست کے تحت آنے والے خطے بالنی باربی کا دورہ بھی کرتا ہے، جہاں سائنسی علم کے اندھے تعاقب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ یہاں لاگادو کے عظیم ادارے میں بیکار تجربات کیے جا رہے ہیں، مثلاً سورج کی کرنیں کھیرے سے کشید کرنا، سنگ مرمر کو تکیے کے طور پر نرم بنانا، یا حصے شامہ کی مدد سے رنگوں کی پہچان سکھانا۔ یہاں سے وہ مالدوناڈا نامی بندرگاہ پر جاتا ہے، جہاں اسے جاپان جانے کے لیے ایک جہاز پکڑنا ہے۔ سفر سے پہلے انتظار کے دوران وہ گلبڈب ریب نامی جزیرے کا مختصر دورہ کرتا ہے، جہاں وہ ایک جادوگر کی مدد سے تاریخ کی عظیم شخصیات مثلاً جولیس سیزر، ارسطو، ہومر، ڈیکارٹ وغیرہ کی ارواح سے مکالمہ کرتا ہے۔ بعد ازاں وہ لگنیگ پہنچتا ہے، جہاں وہ سٹرلڈ برگز نامی دائمی انسانوں سے ملتا ہے، جو بوڑھے تو ہو جاتے ہیں مگر مرتے نہیں اور اسی وجہ سے بدحال زندگی گزارتے ہیں۔ پھر گلیور جاپان پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں جاپان میں غیر ملکیوں کو جاپان میں داخل ہونے سے قبل ایک خاص شرط پوری کرنی پڑتی تھی۔ انہیں صلیب پر پاؤں رکھ کر اس کو روندنا پڑتا تھا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ عیسائی عقیدے کے مبلغ یا مشنری نہیں ہیں۔ یہ رسم جاپانی ریاست کی اس پالیسی کا حصہ تھی جس کے تحت عیسائی مبلغین کو ملک دشمن یا تخریبی عنصر تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ انہیں جاپانی سماجی ڈھانچے اور روایات کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ گلیور اس رسم کے خلاف اپنے ضمیر کی آواز سن کر جاپانی بادشاہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے اس ذلت امیز رسم کی ادائیگی سے مستثنیٰ کرے۔ بادشاہ اپنی فراخ دلی اور معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلیور کو اس رسم سے مستثنیٰ قرار دے دیتا ہے، لیکن گلیور ایسی سرزمین پر قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا اور وطن واپسی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ طے کرتا ہے کہ باقی زندگی گھر ہی میں بسر کرے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عادتیں سروں کے ساتھ ہی جاتی ہیں، اس لیے اس کا یہ عزم قائم نہیں رہتا اور وہ تھوڑی ہی مدت میں ایک نئے سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ چوتھے حصے کا سفر ہاؤ انمز کی سرزمین کا ہے، جو 7 ستمبر 1710 سے شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں وہ ایک تجارتی جہاز کا کپتان بنا ہوتا ہے، مگر عملے کی بغاوت کے نتیجے میں اسے ایک اجنبی سرزمین پر تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ ایک عجیب الخلقت انسان نما مخلوق یاہو سے ملتا ہے، جو وحشی، غلیظ اور جاہل ہوتی ہے۔ عنقریب وہ ایک ایسی مہذب اور نکتہ سنج گھوڑوں کی نسل ہاؤ انمز سے آشنائی حاصل کرتا ہے، جو منطق، نظم و ضبط اور سچائی کی علمبردار ہے۔ گلیور ان گھوڑوں کے طرز حیات سے متاثر ہو کر اور یاہوز کا انسانوں سے موازنہ کر کے خود کو انسانوں سے متنفر محسوس کرتا ہے اور ہاؤ انمز کی مانند زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جب ہاؤ انمز کی اسمبلی
یہ فیصلہ دیتی ہے کہ گلیور باوجود اپنی عقل و فہم ایک یاہو ہی ہے اور اس کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں، تو اسے ملک چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا میزبان ایک رحم دل ہاؤ انمز اسے کشتی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور ناکام سمندری سفر کے بعد وہ ایک پرتگالی جہاز کی مدد سے بچ جاتا ہے، مگر گلیور اس نجات پر جہاں دل گرفتہ ہوتا ہے کیونکہ نجات دہندہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے جسے وہ ایک ناپسندیدہ نسل سمجھنے لگا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہے کہ اسے اتنے قیمتی تجربات ملے ہیں۔ وطن واپسی پر وہ معاشرت سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اپنے بیوی اور بچوں سے گریز کرنے لگتا ہے اور دن کا بیشتر وقت استبل میں گھوڑوں سے بات چیت میں گزارنے لگتا ہے۔ گلیور کے یہ چاروں سفر، جن میں ہر ایک الگ نوعیت کا خارجی اور داخلی تجربہ لیے ہوئے ہے، مل کر ایک مجموعی کہانی تشکیل دیتے ہیں جو طنزیہ نقطہ نظر کے ہمراہ انسانی باطن کے رموز آشکار کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔